پروگرام نیوز واچ میں ناظرین ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ہمارے ساتھ پروگرام میں موجود ہیں پنجاب کے سابق وزیر اعلیٰ جناب چودھری پرویز الہی. پرویز الہی صاحب، ہم بریک سے پہلے ہم بات کر رہے تھے عوامی رابطہ مہم کی جو آپ نے جلد سے شروع کی ہیں. بڑی کھل کر آپ نے پنجاب حکومت پر تنقید کی. میری اطلاعات کے مطابق پنجاب کے اندر کہا یہ جا رہا ہے کہ شاید کوئی سیاسی تبدیلی آ سکتی ہے. یہ عوامی رابطہ مہم آپ کی، اس کا کہیں منطقی انجام سے کوئی سیاسی تبدیلی تو نہیں ہے؟ اس میں ایک تو تبدیلی واضح نظر آ رہی ہے لوگوں کو کہ جن کو ووٹ دے کے لائے تھے وہ اب ان سے مایوس ہو چکے ہیں، کیونکہ جو امیدیں اور جو پروگرام انہوں نے دیے تھے وہ تو دور دور نظر نہیں آ رہے. اس لیے اب ان کو حکمرانوں کو یہ احساس ہو گیا ہے کہ ہم سے یہ کام چل نہیں رہا، اور لوگوں نے اب یہ سمجھنا شروع کر دیا ہے کہ یہ چلا نہیں سک رہے، یہ اس اہل ثابت نہیں ہوئے، یہ جو انہوں نے کہا تھا وہ تو کر نہیں رہے. تو اس میں پھر وہ اب لوگ خود کمپیریزن کر رہے ہیں ہمارے دور کا اور ان کے دور کا. تو اس میں ہمارا ان کے ساتھ جانا، ان کو ملنا جو ہے یہ، اور جس خوشی سے وہ ہمارا استقبال کرتے ہیں اور جس خوشی سے وہ ہمارے جلسوں میں آ رہے ہیں، یہ اس بات کا یہ ایک تبدیلی کا سگنل تو ہے. اچھا، تبدیلی کا سگنل تو ہے جیسے کہ آپ کہہ رہے ہیں، لیکن پنجاب اسمبلی کے اندر کیا پوزیشن بنے گی؟ پنجاب اسمبلی کے اندر بھی پہلے تو میں بتانا چاہوں گا کہ سچویشن کیا ہے اسمبلی کے اندر. آپ جو الیکشن ہوا ہے 2008 کا، اس کے آپ رزلٹ سامنے رکھیں. اس میں یہ ان کے جو ووٹ ہیں وہ بالکل یہ اکیلے حکومت نہیں بنا سکتے تھے. زرداری صاحب نے آتے ہی اعلان کر دیا کہ پنجاب ہم ان کو دے رہے ہیں. تو جو 18 کے قریب آزاد لوگ تھے، 18 یا 20 تھے غالباً، وہ آزاد کے آزاد زرداری صاحب کے اس اعلان کے بعد وہ نون میں چلے گئے، کیونکہ حکومت ان کی بن رہی ہے. اب یہاں پہ ان آزاد جو ہیں ان کے حوالے سے جو ہماری لیگل ٹیم ہے ان کی رائے یہ ہے کہ یہ چونکہ الیکٹ ہوئے تھے اس وقت اپنے سمبل پہ آزاد حیثیت سے، ٹھیک ہے، شامل بے شک کسی جماعت میں ہو گئے، لیکن جب یہ ووٹ دیں گے تو ڈسکوالیفائی نہیں ہوں گے. ٹھیک ہے، ایک تو یہ ہے. ٹھیک. اور دوسرا جو ہمارے لوگ ہیں فارورڈ بلاک والے، وہ تو دے ہی نہیں سکتے. ٹھیک، وہ آئندہ بھی نہیں دے سکتے، 18ویں ترمیم کے حوالے سے موجودہ بھی نہیں دے سکتے. تو اگر ان کی حکومت جو سٹے آرڈر پہ چل رہی ہے 1.5 سال کی، یہ تو سب جانتے ہیں، اور اب عدالتیں بھی آزاد ہیں، اور ہم کوشش کریں گے سٹے آرڈر ختم ہو تو دوبارہ الیکشن ہو. اب یہ دوبارہ الیکشن ہوتا ہے تو اس میں ہمارے لوگ جو ہیں وہ واپس ہمارے ساتھ آئیں گے انشاءاللہ، اور کچھ آ بھی رہے ہیں. اب ہمارے والے واپس آئیں، آزاد ان کو ووٹ نہیں دے سکتے، پیپلز پارٹی ان کے ساتھ نہ ہو، فرض کر لیں، تو پھر ان کی حکومت تو گئی، یہ تو فارغ ہے. اور اگر اپنے آپ کو یہ بہت طاقتور سمجھتے ہیں کہ جی بہت یہ اسمبلی کے اندر بھی بڑی طاقت ہے، تو یہ نیا الیکشن کرا لیں، سٹے آرڈر کو چھوڑیں. کیوں عدالت کا سہارا لیتے ہیں؟ آپ آئیں نا سیاسی طور پہ سامنے اسمبلی کے اندر، خود الیکشن کرا کے دیکھ لیں اسمبلی کے اندر، یا ووٹ آف کانفیڈنس ہی لے لیں، تو پتہ چل جائے گا. ٹھیک ہے، ٹھیک. اچھا، یہ پیپلز پارٹی کا بھی آپ نے ذکر کیا، آپ کا ہوا کچھ عرصہ پہلے پیپلز پارٹی سے رابطہ، بابر اعوان صاحب آئے. آپ کو لگتا ہے کہ اس میں ایوان صدر کی خواہش شامل تھی اس ملاقات میں اور ان کی مرضی شامل تھی؟ دیکھیں جی، اس طرح کے جو رابطے ہوتے ہیں وہ از خود کوئی وزیر جو ہے اپنے طور پہ رابطہ نہیں کر سکتا جب تک کہ پوری پارٹی اور اس کے سربراہ اور جو حکومت کے اندر ہیں، پرائم منسٹر صاحب ہیں یا صدر صاحب ہیں، ان کی مرضی کے بغیر تو ہمارے ساتھ تو نہیں نا کوئی آ کے بات کرے گا یا ملے گا، جب تک کہ اس کے پاس کوئی مینڈیٹ نہ ہو اور وہ پوچھ کے نہ آئے. ٹھیک ہے. ہماری اطلاعات کے مطابق یہ رابطے نئے نہیں تھے، آپ کے رابطے بڑے پرانے تھے. آپ اس کی نہیں، اس میں تردید یا تصدیق؟ اس میں رابطے تو پہلے جب شروع میں تھے، جب الیکشن تھا زرداری صاحب کا، تو اس وقت بھی رابطہ ہوا.
لیکن اس وقت ہمارا پارٹی کا فیصلہ تھا کہ ہمارے اپنے کینڈیڈیٹ ہیں مشاہد صاحب، تو اس لیے مشاہد صاحب کو ہم نے ووٹ دیے. تو رابطہ تو دیکھیں سیاسی حوالے سے جب آپ بات کرتے ہیں تو آپ دروازے بند نہیں کر سکتے. سیاسی لوگ جو ہیں جن کی سیاست کے اندر کوئی بیک گراؤنڈ ہے، سیاست کے اندر رواداری ہوتی ہے، کوئی ٹریڈیشن ہوتی ہے، وہ لوگ تو دروازے بند کر کے نہیں بیٹھتے. شریف برادران کا تو مجھے پتہ نہیں ہے، ان کی اپنی سیاست ہے، اپنی ان کی ٹریڈیشن ہے، لیکن ہمارے پاس تو ساری پارٹیوں کے لوگ آ رہے ہیں. ایک طرف ہمیں ایک زمانے میں یہ بڑا کہا جا رہا تھا کہ جی یہ پارٹی کدھر ہے، پارٹی ختم ہوگی، آپ کو یاد ہوگا. جی بالکل. لیکن الحمدللہ ہمیں یہ پتہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ آپ کی جماعت کے بارے میں یہ کہتے تھے کہ یہ پارٹی ادھر ادھر سے بنی ہوئی ہے اور یہ ختم ہو جائے گی، یہ ٹوٹ جائے گی، یہ بالکل ختم ہو جائے گی، یہ لوگ ادھر ادھر چلے جائیں گے. پارٹیاں جو ہوتی ہیں وہ افراد پہ بنتی ہیں، اور ہمارے پاس موسٹ ایکسپیرینس لوگ ہیں سیاسی طور پہ بھی. اگر آپ دیکھ لیں لیگلی بھی ہماری جو ٹیم اسمبلیوں کے اندر ہے یا سینٹ میں ہے، نام ہے. اور اسی طرح معاشی طور پہ بھی دیکھیں، اکانومسٹ بھی دیکھیں، وہ بھی ہمارے پاس ہیں. تو اس لیے یہ ٹیم جو ہے یہ ایک بہترین ٹیم ہے. اور سیاست میں جو لوگ ہیں، کوئی خود 20 سال سے ہے، 25 سال سے ہے، 30 سال سے ہے، تو سیاسی لوگ اس طرح نہیں کرتے. وہ ایک پارٹی کے ساتھ ہیں، اس کے ٹکٹ پہ الیکشن لڑا ہے انہوں نے اور ساتھ چل رہے ہیں الحمدللہ بڑی مضبوطی سے. جس پارٹی کو یہ کہتے تھے اب پھر سارے ہم سے ہی رابطہ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، وقت وہ چاہتا ہے چودھری پرویز صاحب ایک بریک کا، اور بریک کے بعد جب ہم آئیں گے تو پنجاب کی سیاست کے ساتھ ساتھ ہم ملکی سیاست پر بھی بات کریں گے. لیتے ہیں کمرشل بریک.